اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فال نکالنے والے کے پاس جانا اور مستقبل کے بارے میں اس سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک بات یہ دھیان سے رکھنا کہ اللہ کے نبی نے فال نکالنے والے کے پاس جانا اور فیوچر کے بارے میں اس سے پوچھنا، اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اپنی امت کو اللہ کے نبی نے آگاہ کیا ہے کہ اس سے تمہارا دینی اور اخروی بہت نقصان ہوگا۔ ایک بات، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ اس سے ہمارا اخروی نقصان ہوگا، وہ اخروی یعنی دینی نقصان ہوگا، ہماری آخرت کا نقصان ہوگا، وہ کیا ہوگا وہ میں آپ کے سامنے تین حدیثیں بتا دیتا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ پورا واضح ہو جائے گا کہ بھئی فال نکالنا اور فال نکلوانا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے فال نکالنے والے سے سوال کیا، سمجھنا ہے، جس نے فال نکالنے والے سے سوال کیا، خالی سوال کیا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اس کی عبادت، چلے کی عبادت ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر ایک چیز یہ نوٹ کرنے کی کہ فال نکالنے کے اوپر صرف سوال کیا کہ بھئی میرا یہ کام بتا دیو کیسے ہوگا آگے، صرف سوال کیا، تو اس سوال کرنے کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ بات مانی یا نہ مانی، فال نکالنے والے نے جو بتایا اس کی بات مانی یا نہ مانی، یہ بات کی بات ہے، صرف سوال کر لیا فال والے سے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک نقصان ہمارا۔ دوسرا نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس نے فال نکالنے والے سے سوال کیا اور اس کی بات کو تصدیق بھی کر لی اور یعنی کہ اس کی بات کو مان بھی لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ حدیث سن لیں آپ کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے فال نکالنے والے سے سوال کیا اور اس کی بات کو مان بھی لیا، اس نے جو بتایا اس کی تصدیق بھی کر لی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو جس نے فال نکالنے والے کی بات کو مان لیا وہ شخص ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن کا انکار کرنے والا شخص کیسا ہے۔ تیسرا نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے فال نکالنے والے سے سوال کیا اور اس نے جو بتایا اس نے اس کی بات کو مان بھی لیا، تصدیق بھی کر لی، گویا وہ شخص ایسا ہے کہ جس نے ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئیں وہ ان سب سے آزاد ہو گیا، بیزار ہو گیا۔ یعنی کہ یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا، تو فال نکالنے والے کی بات پر جس نے عمل کرا وہ شخص ایسا ہے جیسے وہ اس قرآن سے بھی آزاد ہو گیا۔